شہر کو جلایا بھی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ اگر آپ نے مزاحمت کی تو یہ اشر ہوگا، اگر آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور ہم ان کو برقرار رکھیں گے۔ تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قدیم دور میں جنگوں کا بھی ایک اصول اور ضابطہ تھا کہ جو اس جدید قومی ریاست کے دور میں شاید ختم ہو گیا، اور انڈسکرمنیٹ جو کلنگ ہے، جس میں کہ جس کو ایک نئی ٹرم جو وجود میں آئی جو 20ویں صدی کی جنگوں میں، دور حاضر کی جنگوں میں، کولیٹرل ڈیمیج، جس کے اندر جو مقامی سول آبادی ہے اس کا قتل عام بھی گویا جنگ کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 20ویں صدی کی جنگیں جو ہیں وہ ہر اعتبار سے زیادہ تباہ کاریاں لاتی ہیں اور زیادہ ہولناک جنگیں بن چکی ہیں ماضی کی جنگوں کی نسبت سے۔ اچھا، ایک تو دیکھیں فرق جو آیا ہے موجودہ جنگوں کے اندر یا قومی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد، جیسا ہم نے کہا اس سے پہلے تو مذہب کی بنیاد پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ اب جب یورپ سیکولر ہو گیا اور وہاں قومی ریاستیں آ گئیں تو اب جنگیں جو ہیں قوم پرستی کے نام پہ ہونے لگیں، اب جنگیں نسل پرستی کے نام پہ ہونے لگیں۔ اچھا، نسل پرستی کے نام پہ جب جنگیں ہونے لگیں تو اب یہ ہے نا کہ ہماری سفید نسل جو ہے وہ برتر ہے، افضل ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ کمتر ہیں، لہٰذا جب آپ کسی قوم کو انسانیت سے گرا دیں تو پھر اس کا قتل عام جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جائز ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے۔ اور اس کی مثال وہ سوشل ڈارونزم سے دیتے ہیں کہ فطرت کے اندر بھی طاقتور جو ہے وہ باقی رہتا ہے، کمزور جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا اس میں یہ ہے کہ چونکہ جمہوری دور بھی آیا ہے، جمہوری دور کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرانس میں مثلاً جب انقلاب آیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جب ان پہ فرانس کے اوپر حملہ کیا ہے دوسرے ان کے ہمسایہ ملکوں نے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ عام لوگوں کو فوج کے اندر شریک کیا ہے اپنے دفاع کے لیے، اور اس طرح سے مطلب کہ سویلینز بھی ایک طرح سے مزاحمت کے لیے آ گئے اپنے ملک اور اپنی قوم کو۔ اس کو آپ حب الوطنی کا نام دیں، قوم پرستی کا نام دیں کہ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے اب یہ تصور ہوا کہ شہری جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے حصہ ہیں مزاحمت کا، لہٰذا اب چونکہ جنگ ہوتی ہے اور جیسا جنگ کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی بہت مہلک ہو گئے ہیں، بمبارڈمنٹ ہوتا ہے تو بمبارڈمنٹ میں تو وہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ اس میں فوجی مر رہے ہیں یا سویلین مر رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، اس کے اندر یعنی ملیٹنٹس بھی مارے جاتے ہیں، شہری بھی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے شہریوں کی ہلاکت کو کیسے صحیح ثابت کیا جائے، اس کے لیے پھر یہ اصطلاحات جو ہیں وضع کی جاتی ہیں، جیسا آپ نے کہا کولیٹرل ڈیمیج، تاکہ اس کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں سے الگ کوئی ایسی ڈیمیج جو ہے وہ ہو گیا کسی اشیاء کا یا کسی چیز کا۔ تو اب موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو جنگیں زیادہ پھیل گئی ہیں، زیادہ مہلک ہو گئی ہیں، زیادہ ظالمانہ ہو گئی ہیں، ہتھیار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تباہ کن جو ہیں وہ ایجاد ہو گئے ہیں۔ تو موجودہ جنگیں ایک طرح سے میڈیول یا قدیم زمانے کے لحاظ سے بہت ہی تباہ کن ہمارے سامنے منظر پیش کر رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ 20ویں صدی کی دو مہلک ترین جنگیں، جنگ عظیم اول اور دوم، دونوں قومی ریاست کی بنیاد پر لڑی گئیں۔ سب عیسائی تھے لیکن وہ آپس میں دست و گریباں تھے اپنے اپنے نیشنلزم کے جذبے میں۔ لیکن آج کل ایک اور نئی جنگ کا بھی دنیا کو سامنا ہے کہ جو قومی ریاست پر مشتمل نہیں ہے، یعنی وہ جنگ، میرا اشارہ وار آن ٹیرر کی طرف ہے کہ جس میں دشمن کا کوئی کسی ایک ریاست میں نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ پہ ہے اور شاید کہیں بھی نہیں ہے۔ اس جنگ کو تاریخی اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کوئی تاریخ میں کوئی نظیر ہے اس طرح کی جنگوں کی؟ اچھا، مطلب کہ اب یہ ہے کہ دیکھیں جس کو اب ہم ٹیرر یا دہشت گردی ہم کہیں، ماضی کے اندر بھی ہمیں اس قسم کی گروپ ملتے ہیں کہ جن کو ایک طرح سے ایک طرف کر دیا، نظر انداز کر دیا، یا جن کے اوپر ریاست کی طرف سے مظالم کیے گئے جس کو ہم کہتے ہیں ریاست کی دہشت گردی، تو اس کا رد عمل ان کی طرف سے بھی دہشت گردی کی شکل کے اندر ہوا۔ اور اس قسم کی خفیہ جماعتیں جو ہیں وہ جیسے جرمنی کے اندر ابھری،
پھر اس کے بعد اٹلی کے اندر بھی، پھر روس کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرانس، روسی انقلاب سے پہلے اس قسم کی جماعتیں تھیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ تشدد کے ذریعے سے ہم اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ خود ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف بنگال کے میں جب 1905 میں تقسیم ہوا ہے تو دہشت گردی کی تنظیمیں جو ہیں وہ اٹھیں، تو لیکن ان دہشت گردی کی یہ جو تنظیمیں تھیں ایک طرح سے ان کا ایک مقصد تھا کہ اپنے ملک کی آزادی چاہتے تھے، یا اپنے ملک سے جو مطلق العنان یا آمرانہ نظام ہے اس کا خاتمہ چاہتے تھے، یا ان کے ملکوں میں جو غیر ملکی قابض تھے ان کے خلاف وہ ایک یعنی عمل جو ہے وہ چاہتے تھے۔ تو یہ ایک ان کا مقصد تھا۔ اب اس وقت جو وار آف ٹیرر کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کا دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس وار آف ٹیرر میں یعنی جو گروپ جو اس میں شامل ہیں آخر یہ کیوں یہاں تک آئے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ہم پس منظر دیکھیں اور ان کی جڑوں کو ہم تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں عالمی طور کے اوپر جو سامراجی قوتیں ہیں ان کی جو ناانصافیاں ہیں، مثلا ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، ہم چچنیا کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، ہم کشمیر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے تو اس کا کوئی رد عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب رد عمل ہوتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گرد مطلب کہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ دہشت گردی جو کی جنگ جو اس وقت ہمارے ہاں ہو رہی ہے، یہ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک نظریاتی پہلو بھی ہے جس کو یہ بالکل نظر انداز مطلب کہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گردی کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ مطلب کہ امریکہ کا جو موجودگی ہے اس کے خلاف ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہیں تو ان کی وجہ ایک صحیح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا یہاں سے موجودگی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کا جو ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شہری لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جب وہ اسکولوں کو تباہ کرتے ہیں، جب وہ عورتوں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، تو یہ پھر ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم کسی بھی طریقے سے جس کو کہ ہم یعنی حمایت نہیں کرتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ان کی اس مقصد کو کہ جس مقصد کو وہ کہتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس کو وہ خراب کرتا ہے۔ کیونکہ مقصد جو ہے اگر وہ مقصد ہو کہ وہ غیر ملکی تسلط کے خلاف ہیں، سامراج کے خلاف ہیں، سرمایہ داری کے خلاف ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے ہی لوگوں کے اوپر یعنی دہشت گردی کرنے لگیں اور دھماکے کرنے لگیں، شہریوں کو مارنے لگیں، فرقے وارانہ جذبات کے تحت لوگوں کا قتل عام کرنے لگیں تو یہ تو پھر ہمارے اپنے ملک کو کمزور کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ اس سے ہمیں مطلب کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ضرور چاہیے۔ اس کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیا ڈاکٹر صاحب یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی جنگیں ابھی تک اپنے سروائیول کے لیے لڑیں وہ جنگیں دور عامریت میں ہی لڑی گئی؟ اچھا دیکھیں، میکاویلی جو مشہور رنیساں کا ایک مفکر ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب بھی حکمراں طبقے یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے تو سب سے اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ جنگ کر دیں، چونکہ جنگ جو ہے اس کا تعلق بھی جذبات سے ہو جاتا ہے، اس کا تعلق وطن پرستی سے ہو جاتا ہے، اس کا تعلق قوم پرستی سے ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی متحد ہو کر دشمن سے آپ لڑیں۔ تو اس لیے دیکھیں کہ ہمارے ہاں جنگیں جتنی بھی ہیں عامروں کے زمانے میں ہوئی، ایوب خان کے زمانے میں 65 کی جنگ ہوئی، ضیاء کے زمانے میں کے زمانے کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر ضیاء کے زمانے میں افغانستان کا مسئلہ ہوا ہے، مشرف نے کارگل کی جنگ کی۔ اس کی وجہ جو یہ ہوتی ہے کہ ان عامروں کے پاس چونکہ عوامی مقبولیت کوئی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی عوام کی کوئی حمایت ان کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی ان کی مقبولیت کم ہو تو سہارا ڈھونڈنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو ابھار کے، لوگوں کے جذبات کو اشتعال دے کر وہ اپنی مقبولیت کو بڑھا لیں گے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ جنگ سے کتراتی ہیں، جنگ نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں صحیح آپ نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ عامروں کے دور حکومت کے اندر ہوئی ہیں،
اور اس کے پیچھے جو ہے وہ محض یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان جنگوں کو لڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کی تاریخ کی اہم جنگیں کون سی ہیں اور ان کے تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اچھا، کافی مطلب کہ ایک عجیب ہے، جیسا میں نے کہا کہ ایک تو قدیم ہندوستان میں جنگیں ہوتی تھیں۔ اچھا، یہ جو جنگیں ہوتی تھیں یہ بھی بڑی محدود بھی ہوتی تھیں، اور ایسی بھی جنگیں تھیں کہ جن کا تھوڑا سا دائرہ بڑھا ہوا تھا۔ ایک یونانی سیاح یہاں پر آیا اور اس نے اپنا بڑا دلچسپ مشاہدہ اس نے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک میدان جنگ ہے، دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ادھر جنگ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھوڑی دور فاصلے پر ایک کسان جو ہے بہت اطمینان سے ہل چلا رہا تھا اور کھیتی باڑی کر رہا تھا، یعنی اس کو اس جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ یہ تھا کہ اس نے کہا یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو حکمرانوں کی جنگیں ہیں، کشتریز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، میں کسان ہوں، میرا کام کھیتی باڑی کرنا ہے اور مجھے تو ان کے ماتے رہتے ہوئے لگان دینا ہے، یہ لڑتے رہیں میں اپنا کام کرتا رہوں۔ تو ایک تو لوگوں کا یعنی جنگ کے بارے میں یہ رویہ تھا، لیکن دوسرا مطلب کہ ایک رویہ جو تھا جو ہندوستان کے اندر جنگیں ہوئی ہیں کہ کبھی کبھی جیسا میں نے کہا صرف میدانی جنگ میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ مثلا پانی پت کی پہلی جنگ جو بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی ہے، بابر کو اس جنگ میں کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس توپ خانہ تھا، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس توپ خانہ نہیں تھا۔ حالانکہ بہادری سے وہ بھی لڑا اور لڑتے ہوئے جنگ کے اندر مارا بھی گیا، لیکن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کو ہم کہیں اس کو شکست ہوتی ہے۔ اور پانی پت کی اس جنگ کے بعد ہی جب بابر دہلی پہ قابض ہوتا ہے، آگرے پہ قابض ہوتا ہے، تو وہ پوری سلطنت اس کو مل جاتی ہے۔ یہی ہم پانی پت کی دوسری جنگ میں دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہیمو کی اور مغلوں کی جنگ ہوئی ہے، جس میں اتفاق سے ہیمو کی آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے تو وہ ہاتھی سے نیچے اتر آتا ہے، اور فوج دیکھتی ہے کہ ان کا سردار نہیں ہے تو وہ میدان جنگ سے فرار ہو جاتے ہیں اور مغلوں کو فتح ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کبھی کبھی فیصلہ کر دیتی ہے۔ شہنشاہ کو جو چوسا کی جنگ ہوئی ہے، جو اس میں کامیابی ہوئی ہے، وہ بھی ہمایوں کی شکست ہوئی ہے، اسے ایک جنگ نے فیصلہ کر دیا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی آپس میں مغل شہزادوں کی یعنی دارا شکوہ اور اورنگزیب کی کے درمیان سامو گڑھ کے مقام کے اوپر جنگ ہوئی ہے، تو دارا کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کر دیتی ہے اس کی تقدیر کا۔ تو ایک جنگ کبھی کبھی فیصلہ کر دیتی تھی کہ سلطنت کس کے پاس جائے گی، حکومت کس کے پاس جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہوا، اس کے علاوہ بھی اور مطلب کہ آگے چل کے مشہور جنگیں ہیں۔ مثلا ساؤتھ ہندوستان میں، جس کو ہم کہتے ہیں جنوبی ہندوستان میں، وہاں پر 3 مسلمان ریاستیں تھیں، یعنی احمد نگر کی، گولکنڈہ کی اور ایک اور ریاست تھی۔ ان تینوں ریاستوں نے مل کے وجے نگر کی ریاست پہ جو ہندو ریاست تھی حملہ کیا۔ ٹالی کوٹا کی جنگ ہے، مشہور جنگ ہوئی ہے جس میں وجے نگر کو شکست ہوئی ہے۔ تو اس جنگ نے بھی جنوبی ہندوستان کی قسمت کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ آگے چل کے آئیں، یعنی جب یہاں پر انگریز آتے ہیں، تو 2 جنگوں نے دیکھا جائے تو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کیا، جو اس وقت لوگوں کو محسوس نہیں ہوا۔ مثلا جو سراج الدولہ اور یعنی کمپنی کے درمیان پلاسی کی جو جنگ ہوئی ہے، معمولی سی جنگ تھی، یعنی کوئی لڑی بھی زیادہ نہیں گئی، لیکن اس جنگ نے ایک طرح سے فیصلہ کر دیا کہ بنگال جو ہے وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو اہم جنگ ہوئی ہے وہ 1662 میں ہوئی ہے، جو بکسر کی جنگ کہلاتی ہے، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم بھی تھا، جس میں بنگال کا نواب جو ہے میر قاسم بھی تھا، جس میں اودھ کا نواب جو ہے شجاع الدولہ بھی تھے، اور دوسری طرف انگریز تھے۔ یہاں پر جب انگریزوں نے ان کو شکست دی ہے تینوں کو، تو اس نے ہندوستان کا قسمت کا فیصلہ کر دیا، چونکہ اب اس کے بعد ہندوستان میں کمپنی کی مخالفت کرنے والی کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ بارود اور آچھی اسلحے کی طاقت نے ملکوں کو فتح یاب کیا، لیکن انگریزوں کے حوالے سے وہ یہ کیوں شکست کھا گئے؟ اچھا، اس میں انگریزوں کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی کو بھی دخل ہے، دونوں باتیں ہیں۔
ایک تو انگریز فوجیں جو ہیں ان کے اندر بڑی تنظیم اور ترتیب ہوتی تھی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلن. چونکہ یہاں جب مغلوں کے زمانے میں فرانسیسی سیاح برنیئر آیا ہے تو اس نے یہاں جب فوجوں کو دیکھا، ہندوستانی فوجوں کو، تو اس وقت اس نے کہا تھا ہمارا تو ایک فرانسیسی جنرل جو ہے وہ 20,000 کی فوجیوں کی مدد سے ان لاکھوں کو شکست دے سکتا ہے. فرق کیا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں ترتیب و تنظیم یا ڈسپلن جو ہے وہ نہیں تھا. ایک تو انہوں نے فوجی ڈسپلن تھا، اور دوسرا جو ہے ٹیکنالوجی بھی تھی. ہماری ٹیکنالوجی ابھی تک یعنی اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ گئی تھی. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انگریزوں نے یعنی ہم پہ فوقیت جو ہے وہ حاصل کی. تیسری بات جو ہے جو بڑی اہم ہے وہ مطلب کہ یہاں مطلب کہ سازشی ماحول جو تھا وہ بھی تھا. اب مثلا پلاسی کی جنگ میں میر جعفر نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور یہی صورتحال آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جب ٹیپو سلطان کو شکست ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ نظام دکن جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ تھا، مرہٹے انگریزوں کے ساتھ تھے، ٹیپو سلطان علیحدہ سے اکیلا تھا. تو یہ جو وجوہات تھیں کہ ہندوستان میں اس وقت تک ایک قوم ہونے کا احساس بھی نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں یہ احساس تھا کہ یہ جو انگریز یہاں پر قابض ہو جائیں گے تو ایک طرح سے ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز اس وقت وقتی طور پہ آئے ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے طاقت حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو یہاں سے چلتا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. کمپنی کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں کے حکمرانوں کی طاقت جو ہے روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ بھی تھا کہ جس نے اپنی فوج کو تنظیمی امور میں خصوصی دلچسپی لی، اور یورپ سے جو سپہ سالار تھے ان کو بلایا گیا جو ہندوستانی یا پنجابی سپاہیوں کی تربیت کرتے تھے. یہی معاملہ حیدر علی کا، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کا بھی تھا. لیکن اس کے باوجود یہ دونوں جو حکمران ہیں وہ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اچھا دیکھیں، ٹیپو سلطان کے ساتھ تو میں نے ذکر کیا کہ اس کی فوج بھی اس نے بہت اچھی بنائی تھی، ڈسپلن تھی، ہتھیار بھی اس کے پاس تھے، اور مطلب کہ خاص طور سے فرانسیسی افسر بھی اس کے ساتھ موجود تھے. فرانس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ رکھے تھے. لیکن مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹیپو سلطان اکیلا تھا، جبکہ کمپنی، حیدرآباد کا نظام اور مرہٹے، یہ تین طاقتیں اس کے خلاف تھیں. تو تین طاقتوں سے لڑنا اس کے لیے مشکل تھا. رنجیت سنگھ اپنی زندگی کے اندر تو اس نے کمپنی کو روکے رکھا، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ